گھر گھر کا خیال آتے ہی بہت کچھ ذہن میں آنے لگتا ہے۔ دل چاہا کہ اس اہم موضوع پر کچھ گفتگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمیں آج کل گھر بنانے سے زیادہ مکان بنانے کی فکر رہتی ہے۔ کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ گھر اور مکان ایک چیز نہیں۔ گھر اور مکان، ہوم اور ہاؤس، دونوں کی تعریف میں بہت فرق ہے۔ دنیا بھر کی زبانوں میں گھر اور مکان کو یکساں نہیں سمجھا جاتا۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اسے اپنا گھر ہی سمجھیں، اسے اپنا ہی مکان سمجھیں، یہ کبھی نہیں کہتے۔ انگریزی زبان میں بھی ہوم اور ہاؤس کا واضح فرق ہے۔ انگریزی میں فیل ایٹ ہوم کہا جاتا ہے، کبھی فیل ایٹ ہاؤس نہیں کہا جاتا۔ گھر حساس دلوں کی مثبت کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ وہی گھر کہلانے کا مستحق ہوتا ہے جہاں محبت و تحفظ کا احساس ہوتا ہے، ورنہ جہاں تحفظ، امن اور محبت کا احساس نہ ہو وہ گھر کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کہ وہ بہت خوبصورت مکان ہو۔ گھر گارے مٹی سے نہیں، خلوص، محبت و احساس سے بنتا ہے۔ گھر کو جنت کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں اس گھر کا مکین اس احساس کے ساتھ داخل ہو کہ وہ اپنی پرسکون جنت میں داخل ہو رہا ہے، تو یوں اس کیفیت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے تھکن اور پریشانی انسان سے آپ جان چھڑانے لگتی ہیں۔ دکھ سکھ انسان کی زندگی کے شب و روز کے مسئلے ہیں۔ گھر انسان کے لیے دکھ کے مداوے اور سکھ سے عبارت ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، وہ بہت سی کمیوں کے باوجود زندگی بے لطف نہیں رہتی۔ خیال رہے کہ گھر کے مسئلے مسائل خوبصورت اور قیمتی مکانوں کے بنانے سے، انہیں قیمتی اشیاء سے مزین کرنے سے حل نہیں ہوتے۔ گھر کے مسائل تو ایک دوسرے کا احساس کرنے، ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ گھر کو بنانے کے لیے احساس، محبت، خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر پیار سے بنتا ہے۔ گھر خلوص، محبت کا دوسرا نام ہے۔ گھر بنانے کا مٹیریل الگ ہوتا ہے اور مکان بنانے کا مٹیریل الگ ہوتا ہے۔ گھر کے مکینوں کے احساس اور کیفیت سے بنتا ہے تو مکان سرمایہ کی طاقت سے بنتا ہے۔ سرمایہ محدود ہوتا ہے جبکہ گھر کا غیر مرئی مٹیریل لامحدود ہوتا ہے۔ گھر کی شناخت احساس سے ہوتی ہے، مکان کی شناخت زیبائش و آرائش سے ہوتی ہے۔ جس گھر میں احساس نہ ہو وہ گھر نہیں رہتا، صرف مکان رہ جاتا ہے، چاہے وہ مکان کیسی ہی زیبائش و آرائش سے آراستہ ہو۔ گھر کے لیے افتخار عارف نے اپنے ایک شعر میں جو تمنا کی ہے، وہ شاید اردو ادب کی تاریخ میں، دنیا ادب و اسلوب کی تاریخ میں خوبصورت ترین تمنا ہے۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ آئیں گھر کے حوالے سے چند اشعار کو سنتے ہوئے گھر کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ دیکھیں مرزا غالب نے ویرانی کی ضد کو کتنی خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ بشیر بدر کہتے ہیں، کبھی تو شام ڈھلے اپنے گھر گئے ہوتے، کبھی تو شام ڈھلے اپنے گھر گئے ہوتے، کسی کی آنکھ میں رہ کر سنور گئے ہوتے۔ محمد علوی گھر کے لیے یوں فرماتے ہیں، شریفے کے درختوں میں چھپا گھر دیکھ لیتا ہوں، شریفے کے درختوں میں چھپا گھر دیکھ لیتا ہوں، میں آنکھیں بند کر کے گھر کے اندر دیکھ لیتا ہوں۔ نیاز بدایونی کا شعر ہے، گھر کا رشتہ عجیب رشتہ ہے، گھر کا رشتہ عجیب رشتہ ہے، گل سے نکلی تو مر گئی خوشبو۔ پھر ہمارے افتخار عارف، تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات،
تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ تحریر و بیان سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔